سروری قادری کا جو مراتب محبوبیت حاصل ہوتے ہیں اس کا طریقہ کار اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے بھی کوئی راکٹ سائنس ہے، ایسی بات ہے جو بیان نہیں کی جاتی، بلکہ یہ تو وہ بات ہے جو سب سے زیادہ بیان کی جاتی ہے پر اس پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ وہ کیا ہے جو بادشاہ فرماتے بھی ہر مراتبہ شریعت یافتم، پیشوا از خود شریعت ساختم۔ سلطان العارفین نے فرمایا کہ میں نے ہر مرتبہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے حاصل کیا اور ہر مقام پہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا بنایا۔ اب اتنے آرام سے جس طرح آپ نے پوچھا ہے کہ یہ معاملات ہو جائیں تو یہ تو محبوبیت کے درجے پہ ہوتے ہیں۔ اب درجہ محبوبیت کا طالب، فقیر کامل مرشد نہیں، طالب محبوبیت درجے کا، جو محبوبیت درجے کا طالب اور وہ بھی مبتدی، ابتدائی، متوسط یا جو ہے منتہی درجے کا طالب نہیں، اس کے لیے بادشاہوں کا نور الدا کا قول ہے نا کہ بادشاہ فرماتے ہیں کہ طالب پہ فرض عین ہے۔ اب طالب کی ذمہ داری سنیں، طالب پر فرض عین ہے کہ حصول تلقین سے پہلے مرشد کے ساتھ ظاہری علوم پر تبادلہ خیال کرے۔ اے لو آگئی بات وہی کہ اب مرشد پہ بادشاہ کیا فرما رہے ہیں کہ حصول تلقین یعنی مرشد سے خلافت چاہنے، یہ تلقین اور ارشاد کی ٹرم یوز ہوتی ہے نا سلسلہ سروری قادری میں، تو وہ حاصل کرنے سے پہلے، وہ بننے کا شوق پالنے سے پہلے، جیسے بادشاہ فرماتے ہیں بھی آپ نہ طالب ہیں کسے دے تو لوکاں طالب کر دے ہو، خود ابھی مرید بھی نہیں ہوئے لوگوں کے پیر بننے چل پڑے، تو یہ والا کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس مقام کو، اس تلقین کو، اس ارشاد کو کرنے سے پہلے اپنے مرشد سے علوم ظاہری یعنی علوم شریعت پہ، منطق و معنی پہ تبادلہ خیال کیا جائے۔ آگے فرمایا کہ علم معرفت و تصوف کے منطق و معانی اور مشکل و دقیق نکتات کو علم زبانی کے ذریعے سمجھے۔ اب یہ مرشد پہ ذمہ داریاں آتی ہیں، طالب کی ذمہ داری ہے مرشد سے ظاہری علوم پہ تبادلہ خیال کرنا، شرعی سوالات سیکھنا، مسئلے سیکھنا، فقہی مسائل سیکھنا۔ ایک مقام پہ بادشاہوں نے ہی اپنی کتاب میں حدیث لکھی ہے، مفہوم حدیث کا، کہ ایک فقہی مسئلہ سیکھنا جو ہے پتہ نہیں کتنے ہزار سال یا کتنے سو سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک فقہی مسئلہ سیکھنا پر طریقت کے اندر جو المیہ ہے، جو پھٹکار پڑی ہے جعلی اہل طریقت کے اوپر، وہ یہی ہے کہ وہ نہ شریعت، منطق و معنی، تصوف طریقت سیکھتے ہیں نہ سکھاتے ہیں، وہاں اپنی رسم و رسوم بنائی ہوئی ہیں، کہیں رقص کر کے جوڑے دے دیے جاتے ہیں، کہیں دھمالے ڈال کے چادریں ڈال دی جاتی ہیں، کہیں کچھ ہو جاتا ہے، کہیں کچھ ہو جاتا ہے، کہیں تالیاں بجا کے ذکر ہو رہا ہے۔ یہ تالیاں بجا کے ذکر کرنے والوں کے بارے میں بھی اللہ کا ذکر کرنا تالیوں کے ساتھ، بادشاہوں نے فرمایا یہ منافق لوگ ہیں، میں ان کا قول دکھا سکتا ہوں ان کی کتابوں سے پر، اور یہ منافق کا میں نے بڑا ہلکا لفظ استعمال کیا، بادشاہوں نے بڑے سخت گستاخ کہا ہے ان کو جو تالیاں بجا کے اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ طریقت کے جب قوانین ہوں گے اور مرشد سے یہ سیکھا جائے گا تو پھر ستیہ ناس ہی ہوگا نا، پھر محبوبیت درجات تو بھول جائیں، پھر آپ کو ایمان خالی مومن بھی بن جائے تو بڑی بات ہے، پھر خالی مسلمان بھی رہ جائیں تو بڑی بات ہے، یہ سیکھے بغیر۔ سیدھی سی بات ہے، شریعت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان سے نازل ہونے والا وہ نصاب تقوی کا، پرہیزگاری کا، عبادت کا، معرفت کا جو اللہ نے انہیں عطا کیا، وہ ہے قرآن ہے، حدیث ہے، مجموعی طور پہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم اس کو ہی ترک کر دیں گے تو پھر معرفت کیا اور یقین کیا، پھر تو سارے ستیہ ناس ہو گیا نا۔ تو اب مرشد سے آپ کو چاہیے کہ شرعی علوم پہ بھی تبادلہ خیال کریں، اس سے سیکھیں، ساتھ ہی آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا بھی جو آپ کا مرشد ہے اس کو شریعت کی بھی کچھ پتہ ہے کہ بس ایسے ہی پگڑیاں پہن رہے ہیں اور آگے پہنا رہے ہیں اور دھکے مکی سلسلہ چلا رہا ہے اور خالی جنوں اور بھوتوں کا علاج کر کے اپنے آپ کو پیر بنایا ہوا ہے، اور شریعت کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمودات کا، قرآن کا، حدیث کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بادشاہ فرماتے ہیں جو اب یہ اصول فقر سن لیں آپ، فقر و طریقت کا سب کو شوق ہے، تصوف کا سب کو شوق ہے، معرفت کا سب کو شوق ہے، لیکن اس کا طریقہ وہ سنیں جو سلطان الفقر نے بیان کیا ہے، جو اب فقر کا سلطان بیان کر رہا ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں کہ مرشد طالب کو چاہیے مرشد سے علوم ظاہری یعنی شریعت سیکھے، اور تصوف اور معرفت جو ہے اس کے منطق و معنی اور مشکل اور دقیق نکات کا علم حاصل کرے، اور اسپیشل ان لفظ کیا کہ علم زبانی کے ذریعے سمجھے، یعنی یہ نہیں ابھی مرشد یہ کہہ ڈال دے کہ پتر ٹھیک ہے ایسا کہتے تو سمجھ جائیں گا، نہ، مرشد کے سامنے بیٹھ کے ظاہری طور پہ شرعی معاملات، طریقت کے معاملات، معرفت و تصوف کے نکات، دقیق باتیں اور ایسے اسرار، ایسی چیزیں جو عام عقول میں، عام
اذہان میں سمجھ نہیں آتی، ان کے خاص اصطلاحات، خاص مفاہیم ہوتے ہیں تصوف میں، طریقت میں، روحانیت میں، وہ سب کے سب مرشد سے سیکھے اور مرشد کی ذمہ داریوں سے سکھائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں بیان کر دوں حضور سلطان ابراہیم بن ادم کا قول، سلطان العارفین نے لکھا ہے، حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم جس پیر کے پاس جاؤ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں قرآن حدیث فقہ کا علم نہ دیکھو، تو اس کا جوتا اٹھا رہو، اس کے منہ پہ مار کے آؤ۔ تو اس لیے مرشد ایسا ہونا چاہیے جو ان چیزوں کو سمجھتا ہو۔ مرشد کا لفظ ہی ہے ارشاد سے نکلا ہے۔ ایسا شخص جو آپ کو ارشاد کرتا ہو، آپ کو بات بتاتا ہو، جو بتانے جو کوئی نہ ہو، وہ مرشد کہاں سے ہوا؟ جس کے پاس ارشاد ہی نہ ہو، کو بات ہی نہ ہو کرنے کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ سب چیزیں۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اب باطنی علوم سیکھنے کے بارے میں کہ اس کے بعد جب شریعت، تصوف، روحانیت، طریقت کے تمام نکات، معاملات مرشد سے ظاہری طور پہ سمجھ لیے، پوچھ لیے، سیکھ لیے، اس کے بعد توحید، معرفت اور وصال الہی جیسے علوم باطنی کو زیر بحث لائے۔ اب یہ علوم باطنی ہیں، معرفت کی منازل ہیں، لیکن اس کے بعد ان کو زیر بحث لائے اور مرشد سے پوچھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب مرشد طالب کے تمام سوالات سے عہدہ برا ہو جائے پھر اسے تلقین اور تعلیم سے نواز دے، یعنی پھر اسے اجازت دے بھی آگے بھی تو کچھ پڑھا سکتا ہے۔ اور یہی طریقہ کار ہے سمجھدارانہ، ریالٹی والے حقیقی تصوف کا، فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ باقی آگے بادشاہوں نے فرمایا کہ طالب کو عالم فاضل اور صاحب شعور ہونا ضروری ہے، ورنہ ہزاروں جاہلوں کو دیوانہ مجنون بنانا کون سا مشکل کام ہے۔ وہ تو آپ ابھی دماغ کی مشق کر لیں اور کبھی موم بتی پہ دیکھے یا سورج پہ دیکھے یا شمسی مشق کر لیں یا شغل قمری کر لیں یا کوئی اور شکل کر لیں تو آپ بھی توجہ کریں گے تو بندہ ناچتا ہوا جائے گا۔ تو بادشاہ فرماتے ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام یہ ہے کہ مرید کو شریعت پڑھائی جائے۔ قادریہ سلسلے کی سب سے بڑی ریاضت یہی ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں ای مراتب قادری را ابتدا عز و شرف یافتہ قربت خدا، کہ یہ مراتب تو سروری قادری فقیر کو ابتدا میں ہی حاصل ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں تمام عزت و شرف قرب الہی کی برکت سے حاصل ہوتا ہے، پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اور کیوں؟ کیونکہ ان کا نصاب ہی یہ ہے کہ سلطان العارفین نے فرمایا کہ مرشد سے علم معرفت، تصوف، اس کے روحانیت کے تصوف، فقر محمدی، باطنی منازل کے دقیق سوال، معرفت وصال الہی کے علم وہ ظاہری طور پہ سیکھتا ہے، اس کے بعد اس کو اجازت دی جاتی ہے۔ یہ نہیں ابھی 4 دن پیروں کو سوٹ تحفے میں دیے، کار تحفے میں دے دی، 5ویں دن خلافت مل گئی۔ آگے بادشاہ فرماتے ہیں کہ طالب کو عالم فاضل اور صاحب شعور ہونا ضروری ہے، ورنہ ہزاروں جاہلوں کو دیوانہ اور مجنون بنانا کون سا مشکل کام ہے۔ اور آگے فرمایا کہ شرط کامل مرشد یہ ہے، یعنی کامل مرشد کے بارے میں فرمایا کہ اب اس کے لیے کیا شرط ہے کہ وہ طالب کو تصور اس میں لذات اور غلبات ذکر سے اس کے وجود میں نفس، قلب، روح اور سر کی صورت علیحدہ علیحدہ دکھا دے۔ متوسط یا مبتدی درجے پہ تو یہ چیزیں جو ہے وہ فنا میں چلی جاتی ہیں یا استغراق میں چلی جاتی ہیں نا، لیکن ابھی مبتدی جو ہے وہ ذکر میں مستغرق ہوتا ہے، غلبات ہوتے ہیں، تو اس سے اس کو یہ صورتیں علیحدہ علیحدہ دکھا دی جاتی ہیں۔ یہ پھر میں بتا دوں مراتب محبوبیت ہیں۔ ایک مبتدی طالب کے، منتہی یا متوسط نہیں، مبتدی طالب کے مراتب محبوبیت کا فیض اور مقام بیان ہو رہا ہے کہ وہ علیحدہ علیحدہ قلب، روح، نفس اور سر کی صورتیں مرشد اسے دکھا دیتا ہے۔ آگے رفاقت حق کی توفیق اور مرشد کی اطاعت سے صادق طالب کو ابتدا میں ہی ان صورتوں کو عیاں دیکھنے اور ان سے ہمہ کلام ہونے کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ یہ ابتدا میں سروری قادری طالب کو یہ چیز عطا ہوتی ہے، اس عبادت، اس علم، اس شریعت، اس طریقت اور اس روحانیت کی برکت سے، اس عمل پہ، اس میں لذات کے ذکر پہ عمل کرنے سے یہ مراتب بادشاہ فرماتے ہیں کہ طالب کو، صادق کو ابتدا میں ہی حاصل ہو جاتے ہیں، جس سے وہ باجمیت یعنی یقین والا بن جاتا ہے۔ یہ مراتب بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور آگے بادشاہوں نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کے طالب ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ کیا فرمایا گیا اس آیت میں؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میری اطاعت کرو اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی محبوبیت کا درجہ کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے ہیں۔ جس طرح ایک اور بھی ہے توکل کے بارے میں
کہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ توکل، یہ علم، یہ صبر، یہ عمل، یہ اتباع شریعت محبوبیت کے راز، محبوبیت کا راستہ ہیں۔ یہ وہ اعمال، وہ معاملات، وہ چیزیں ہیں۔ توکل، پرہیزگاری، تقوی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اور علم با عمل، اور با عمل با محبت اشد حب للہ کے ساتھ، اور ہم یراؤن سے پاک، ریاکاری سے پاک ہو کے یہ باتیں، یہ توکل، یہ پرہیزگاری، یہ شریعت کی سیکھنا سکھانا، یہ فقہی مسائل کو پڑھنا پڑھانا، یہ وہ عبادت، وہ ریاضت ہے جو آپ کو اللہ کا محبوب بندہ بنا دیتی ہے۔ پھر جب درجہ محبوبیت پہ بندہ فائز ہوتا ہے تو اس کے پھر تمام معاملات حل ہو جاتے ہیں، اور محبوبیت کے درجے کا فیضان آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اور قادری سروری قادری طالب جو محبوب ہوتا ہے تو حضور پیران بادشاہ فرماتے ہیں کہ ای مراتب قادری را ابتدا، کہ عز و شاہ و شرف یافت قرب از خدا، کہ مراتب تو اسے ابتدا میں حاصل ہو جاتے ہیں ان اعمال کی برکت سے۔ اور قادری قادر کبھی با قرب رب، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ قادر کبھی اللہ کے قادر کبھی ہو جاتا ہے اللہ کے قرب کے فضل سے اور اس کے فیض سے۔ یہ درجات محبوبیت مبتدی طالب کے وہ بھی بتا دیے، اس کی وجہ بھی بتا دی، اس کا طریقہ بھی بتا دیا، اور کیسے حاصل ہوتے ہیں وہ راستہ بھی بتا دیا، اور حاصل ہونے کے بعد واردات روحانی کن صورتوں کے دیدار میں ملتی ہے وہ بھی بتا دیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ تو اب سمجھ آ گئی بات۔